بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد، بحث گفتگو چل رہے تھے کہ ہم حکم واقع حکم ظاہری کے درمیان جمع کرنے و توافق کی بات کر رہے تھے. تو آخر میں توافق کس نے کیا تھا؟ شیخ انصاری کے اقراء کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ توافق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ حکم اگر دونوں حکم مرتبہ واحدہ میں ہو تو پھر وہاں پر اجتماع مثلین نقیضین لازم آ جاتا ہے. لیکن دونوں کا مرتبہ الگ ہو تو اس صورت میں یہ لازم نہیں آتا ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہری کا مرتبہ حکم واقعی کے دو مرتبے میں بات ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم واقعی یعنی حکم ظاہری کب فرض ہوتا ہے؟ پہلے یہ کہ حکم واقعی کے وجود فرض کرے، کیونکہ ہم متوبہ تو نہیں ہیں، ہم تصدیق کے قائل ہیں. تو پہلے حکم واقعی وہاں پر موجود ہو، اس کے بعد پھر ہمیں اس حکم واقعی کے وجود میں شک ہو جائے دوسرا مرتبہ. پھر جس دو مرتبے کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم ظاہری کو جعل کرتے ہیں. تو لہٰذا حکم ظاہری کیا ہے؟ دو مرتبے بعد حکم ظاہری یعنی کیا ہوتا ہے؟ بات ہوتے ہیں. دو مرتبہ پہلے حکم واقعی ہے، اس کے بعد اس دو مرتبہ فرض کرنے کے بعد تیسرے مرحلے میں حکم ظاہری کو جعل کیا جاتا ہے. یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اس کے جواب مصنف نے کیا دیا؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ توفیق درست نہیں. کیوں توفیق درست نہیں ہے؟ کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو بات مان لیں گے کہ حکم ظاہری دو مرتبہ بعد حکم واقعی کے بعد، لیکن دونوں مرتبے میں حکم واقعی کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو علم ہو نہ ہو، آپ کو شک ہو نہ ہو، ہر صورت میں حکم واقعی کیا ہے؟ جب آپ حکم واقعی کے وجود فرض کر رہے تھے، حکم واقعی کے وجود موجود ہے نا، ہم نے فرض کیا کہ حکم واقعی موجود ہے. پھر اس کا جب آپ حکم واقعی میں شک کر رہے تھے تو تب بھی حکم واقعی موجود ہے نہیں ہے؟ موجود ہے. اور جب آپ حکم ظاہری کو جعل کر رہے تو حکم واقعی میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسی کے پتہ نہ ہونے کوئی طرح حکم ظاہر کو جعل کیا نا. تو لہٰذا اگرچہ حکم ظاہری حکم واقعی کے تمام مراحل میں نہیں ہے، لیکن حکم واقعی حکم ظاہری کے ساتھ اس کے تمام مراحل میں موجود ہے، جمع ہے. جب تمام مراحل میں ظاہری کے ساتھ واقعی بھی موجود ہے تو پھر مرحلے میں فرق تو نہیں آیا نا. مرحلے میں فرق نہیں آیا کہ تو دونوں ایک کے مرتبے میں آ جاتا ہے. جب ایک کے مرتبے میں آتا ہے تو پھر وہی اجتماع مثلین دوبارہ لازم آتا ہے، اجتماع ضدین دوبارہ لازم آ جاتا ہے، اور اجتماع ارادہ و کراہت دوبارہ لازم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد پھر آگے جو بحث ہم نے کیا بتایا دیا؟ ہم نے یہ بتا دیا کہ جب انسان کو شک ہوتا ہے امارے کی جعل میں کہ آیا مولا نے امارے کو جعل کیا ہے نہیں کیا ہے، بعض امارات کے بارے میں ہمیں دلیل قطعی ہے معلوم ہے، جیسے کہ خبر عادل خبر ثقہ کے بارے میں کنفرم ہے کہ ہمارے یعنی شارع نے ان کی حجیت کو جعل کیا ہے، ہمارے پر اعلان حجت ہے. یعنی ہمارا دلیل خاص کے ذریعے سے خبر عادل کی حجت فعلاً ثابت ہے، حجت فعلی موجود ہیں. اس طرح خبر ثقہ کی حجت کے بارے میں بھی ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہیں. اس دلیل قطعی کی روشنی میں ہمارے لیے حجت فعلیہ ثابت ہیں. اور بعض ادلہ ظنیہ ہیں جن کی عدم حجت پر بھی دلیل موجود ہیں. فرض کرے قیاس اور استحسان کے بارے میں ائمہ معصومین کی بہت سارے مذمتی روایات موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ قیاس قابل عمل نہیں ہے، قیاس سے عمل نہیں کرنا چاہے، استحسان پہ عمل نہیں کرنا چاہے. یہ اس کے بارے میں بھی دلیل قطعی موجود ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی عدم حجت ثابت ہو جاتا ہے. لیکن بعض امارات ظنی ہیں جن کی نہ حجت پہ ہمارے پاس دلیل خاص ہے، نہ اس کی عدم حجت پہ دلیل خاص ہے. ٹھیک، لہٰذا ان کا حجت ہونا بھی مقطوع نہیں ہے، عدم حجت بھی مقطوع نہیں ہے، بلکہ مشکوک ہیں. اس طرح میں کیا کرنا چاہے تو مصنف نے کیا فرمایا کل؟ اس صورت میں قاعدہ اولی اور اصل اولی یہ ہے کہ عدم حجت ہے، یعنی عدم حجت. جب آپ کو جعل میں شک ہو جاتا ہے، تعبد کی جعل میں، تو جعل میں شک ہونے کے بعد پھر مقام فعلیت میں قطع عدم حجت پہ قطع ہوتا ہے. مقام جعل و تشریح میں اس کی جعل و عدم جعل میں جب آپ کو شک ہوگا تو پھر حجت فعلی کے حوالے سے آپ کو کیا ہوگا؟ پھر یقین ہو جائے گا کہ فعلاً حجت عدم حجت کے بارے میں قطع حاصل ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور عدم حجت کے بارے میں جب قطع ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر حجیت کے جو آثار مرتب ہونا چاہیے وہ اس پر مرتب نہیں ہوگا. عدم حجت کا معنی یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ حاجم ان الاصل فی ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص، یعنی کہ مسئلہ ثالث امور میں سے امر ثالث یہ ہے کہ ان الاصل فی ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص شرعا، یعنی ان امارات ظنیہ کے حوالے سے کہ جن کے حوالے سے ہمیں شرعاً خصوصی طور پر جعل کا پتہ نہ ہو، جس کے شرعاً خصوصی دلیل خاص کے ذریعے سے جعل ہونا ثابت نہ ہو. لا یعلم اعتبارہ بالخصوص، یعنی جس کا بالخصوص معتبر ہونا، یعنی دلیل خاص کے ذریعے سے معتبر ہونا ثابت نہ ہو، شک ہو. ولا یحدث التعبد بھی واقعاً،
اور واقعاً اس کے تعبد بھی کے بارے میں ہمارے لیے ثابت نہ ہو، یعنی کہ واقعاً مولا نے اس کو جعل کیا ہے، تعبد بھی اس کے تعبد حجت کو جعل کیا ہے، نہیں کہ شیخ ہو تو اصل اولی کیا ہے؟ اصل اولی عدم حجتی جزمن، یہ ہے کہ جزمن حجت نہیں، کنفرم و قطعاً حجت عدم حجت ہے. کیوں؟ ہاں جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ من ہونا سے پڑھنا ہے. چلا ہم جلدی آگے لے جائیں گے. ہاں جی ضرورت سے پڑھنا ہے. کہاں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب یہاں پر دو سطر اس کو ہم جلدی لے جاتے ہیں تاکہ درمیان میں ہو جائے. ہاں جی تو عدم حجت جزمن عدم حجت. کیوں عدم حجت کا معنی کیا ہے؟ عدم حجت کا معنی ہے کہ عدم ترتب الاثار المرغوبہ من الحجہ علیہ قطعاً، یعنی عدم الحجہ قطعاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حجت پر فعلاً جو آثار مرتب ہونا چاہے، حجت پر جو فعلاً آثار مرتب ہونا چاہے وہ اس امارے پر مرتب نہیں ہوگا. مثلا شہرت فتوائی جس کی حجت میں ہمیں شک ہے کہ شاعری نے اس جعل کیا نہیں کیا ہے، تو پھر ہم نے حجت فعلی کے آثار پر مرتب نہیں کرنا ہے. ہاں جی فإنها لا تكاد تترتب. کیوں؟ کیونکہ فإنها لا تكاد تترتب إلا ما اتصف بالحجة فعلا. کیونکہ حجت فعلی کے آثار، کیا آثار؟ کون سے آثار؟ یعنی کہ منجزیات، معذوریات، اس کا جو ہے اس کا انقیات ہونا یا تجری ہونا، یہ سارے جو صفات ہیں فإنها لا تكاد تترتب إلا ما اتصف بالحجة فعلا. فقط ان امارات پر یہ اثرات مرتب ہوں گے کہ جن کے حجت فعلی محرز ہو. یعنی یہ آثار حجیت کے جو آثار حجت فعلی کے وہ کہاں مرتب ہوں گے؟ فقط ان امارات پہ مرتب ہوں گے کہ جن کا حجت فعلی کیا ہے؟ ثابت ہو، جن کے اوپر حجت فعلی کی صفت آ جائیں. حجت فعلی کے ساتھ جو متصف ہے وہاں پر یہ آثار مرتب ہوتا ہے. اور دوسرا سوال ہم کریں گے پھر حجت فعلی کے آثار کب مرتب ہوں گے؟ حجت فعلی کی صفت کہاں آتا ہے؟ ولا یکاد یکون الاتصاب. اور کسی بھی امارہ کو حجت فعلی کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، حجت فعلی کی صفت اس کے اندر نہیں آتا. الا کب آئے گا حجت فعلی کا اثر صفت؟ اذا احرز التعبد به وجعله طریقا متبین، کہ جب آپ کسی امارے کے بارے میں احراز ہو، آپ کو پہلے ثابت شدہ ہو کہ ہم مولا نے اس کی حجت کو جعل کیا ہے، اس کو شعر مقدس نے ہمارے لیے طریق قرار دیا ہے جس کی ہم اتباع کی جائیں. اگر یہ بات طے شدہ ہو تو پھر اس کے اوپر حجت فعلی کی صفت آ جاتا ہے. جب حجت فعلی کی صفت اس پر آئے گا تو پھر حجت کے آثار بھی اس کے اوپر مرتب ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہاں 3 مرحلہ ہیں. نمبر 1 حجت فعلی کے جو ہے کہ جو صفات اس کے اندر آنا چاہیے، اور حجت فعلی کے صفت آنا کس پر موقوف ہیں؟ پہلے اس کے تعبد بھی محرز ہونا چاہیے. مقام جعل میں تعبد بھی محرز ہو جائے تو دوسرے مرحلے میں اس کے اوپر حجت فعلی کی صفت آئے گا. اور جب حجت فعلی کی صفت آنے کے بعد تیسرے مرحلے میں پھر حجت کے آثار پر مرتب ہو جائیں گے. یہ 3 مرحلہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اب آتا ابھی ہمارے پاس ضرور آتا انہو بدون احراز حجت الفعلیہ، بدون احراز التعبد به یا عدم احراز حجت الفعلیہ. ہم مراد حجت فعلیہ ہے. انہو بدون الاحراز لحجت الفعلیہ للامارہ، اگر امارے کے اوپر حجت فعلی ہونا محرز نہ ہو، اگر وہ عدم الاتصاف ہو، حجت فعلی کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو، عدم الاتصاف بالحجت الفعلیہ، اگر حجت فعلی کی صفت کے ساتھ کوئی امارہ متصف نہ ہو تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ لا یصح المؤاخذہ، پھر مولا کی طرف سے مؤاخذہ کرنا درست نہیں ہے. یعنی کہ ایک ہمارا فرق ہے شہرت فتوائی ہے حجت ہے نہیں ہے، ہمارے پر محرز نہیں ہے، مولا نے اس کو حجت قرار دیا ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. شہرت فتوائی نے کہا کہ فلان چیز واجب ہے، ہم نے اس وجوب پہ عمل نہیں کیا. شہرت فتوائی نے کہا کہ فلان چیز حرام ہے، ہم نے اس کو اجتناب نہیں کیا. فرض کرے جبکہ شہرت فتوائی کی حجت ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کنفرم نہیں ہے، تو پھر مولا اس وجوب کے ترک کرنے پر ہمارے پر مؤاخذہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس حرمت کے بجا لانے پر بھی مولا ہمارے پر مؤاخذہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مولا مؤاخذہ تب کر سکتا ہے کہ جب خود مولا نے کسی ہمارے ذنی کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہو، اس کی حجت کو پہلے مرحلے میں جعل کیا ہو، ہمارے لیے اس کی حجت فعلی کو ثابت کیا ہو، پھر ہم اس حجت فعلی کی مخالفت کریں تو پھر مولا کی طرف سے مؤاخذے کا حق حاصل ہیں. لیکن کسی چیز کی حجت فعلی ہمارے ہاں میں محرز نہ ہو، پھر مولا ہمارے پر مؤاخذہ کریے معقول
نہیں ہے. ہاں جی. تو جہالا انہ بدون الاتصاب بالحجت الفعلیہ، اگر کسی امارے کی حجت فعلی کی اتصاب اس کے اندر نہ ہو تو لا یصح المؤاخذہ، مولا کے لیے مؤاخذہ کرنا درست نہیں ہے کہ مکلف کو کیا کرے، مؤاخذہ کرے، اس پر سزا دے دے. کس کے اوپر سزا دے دیں؟ علی مخالفت تکلیف، اس تکلیف کی مخالفت کے اوپر. کون سا تکلیف؟ کس تکلیف کی مخالفت پر؟ کہ اس تکلیف کی مخالفت پر کہ جو حجت مشکوکہ سے آپ کو ثابت ہوا. یعنی حجت مشکوکہ نے کسی چیز کی وجوب کو ثابت کیا. حجت پھیلی ثابت نہیں ہے نا، اس کی حجت ہمیں مشکوک ہے. اس حجت مشکوکہ کے ذریعے سے کوئی تکلیف ثابت ہوا اور آپ نے اس تکلیف کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہاں پر مؤاخذہ نہیں کر سکتا ہے بمجرد اصابت ہی، فقط اس بنا پر. کیونکہ حجت مشکوکہ میں بھی دو استعمال ہے نا، ایک حجت ثابت شدہ نہیں، حجت پھیلی ہمارے لیے ثابت نہیں، اس کی حجت مشکوک ہے. اب یہ حجت مشکوکہ کے اندر جو حکم ہے، ممکن ہے کہ یہ حکم واقعی کے سن مطابقت ہو، ممکن ہے یہ حکم واقعی کے سن مخالفت ہو. دونوں احتمال ہیں، ہے نہیں ہے؟ سمجھانے رہا ہے. حجت کا مشکوک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 100% غلط ہو، واقعی کا مطابقت ہی نہ ہو، بلکہ حجت مشکوکہ بھی تارتاً یصیب الواقع ہو سکتا ہے، تارتاً یخالف الواقع ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. تو لیکن جب تک اس کی حجت مشکوک ہے ہمارے لیے لازم العمل نہیں ہے. اس کا واقعی کے ساتھ مطابقت ہونا یا نہ ہونا ہمارے سے کوئی ربط نہیں ہے. کیونکہ جب مولا نے ہمارے پر اس کی حجت کو کنفرم نہیں کیا، اس پر عمل کرنا ہمارے پر واجب نہیں ہے، چاہے واقعی کے ساتھ مطابقت ہو یا واقعی کے ساتھ مطابقت نہ ہو. لہذا ایک امارہ ظنی فرض کرے شہرت کہ جس کی حجت ہمارے لیے ثابت نہیں تھا، اس نے ہمیں کسی تکلیف کے بارے میں بتا دیا کہ فلان تمہارے پر واجب ہے، اور ہم نے اس واجب پہ عمل نہیں کیا. لیکن واقعی میں کیا تھا؟ واقعی کے مطابق تھا کہ واقعی میں جو واجب ہمارے مشکوکہ نے کہا تھا واقعی میں واجب بھی تھا، اور ہم نے اس کی مخالفت کیا. تو پھر مولا ہمارے اوپر مؤاخذہ نہیں کر سکتا. مؤاخذہ کس بنا پر؟ فقط اس بنیاد پر کیونکہ اس حجت مشکوکہ کا حکم واقعی کے ساتھ مطابقت تھی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ دیا. اس عنوان سے ہمارے پر مؤاخذہ نہیں کر سکتا. بمجرد اصابت ہی للواقع، فقط اس حجت مشکوکہ کا حکم اور تکلیف واقعی کے ساتھ مطابقت ہونے کی وجہ سے مولا مؤاخذہ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ جب خود مولا نے ہمارے کو حجت قرار نہیں دیا ہے تو پھر اس کو واقعی کے ساتھ مطابقت ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ولا یکون عذرا، اور نہ وہ حجت مشکوکہ عذر فراہم کر سکتا ہے، ہمارے لیے عذر کا باعث بن سکتا ہے. کب؟ لذا مخالفتی، کہ اگر آپ اس حجت مشکوکہ کی مخالفت کریں. ہاں جی، آپ اس حجت کی کیا کریں؟ حجت مشکوکہ کی مخالفت کریں، اس پر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے. عدم اصابت ہی، جبکہ وہ واقعی کے ساتھ مطابقت نہیں تھا. ہاں جی، عدم اصابت یہ نہیں کہ وہ مصیب نہیں تھا، واقعی کے ساتھ مطابقت نہیں تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ اس پر فرض کرے ہم نے اس پر عمل کر دیا. فرض کریں یعنی ہم نے یہاں پر عمل کی بات، عمل نہ کرنے کی بات. پہلے مسئلے میں کیا کیا تھا؟ آپ نے عمل کیا تھا، یعنی آپ نے عمل نہیں کیا تھا اس حجت مشکوکہ پر. حجت مشکوکہ پر آپ کے پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن وہ واقعی کے ساتھ مطابقت تھی. غور سے سنو، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے عمل نہیں کیا تھا لیکن حقیقت میں واقعی کے ساتھ مطابقت تھی. تو پھر مولا فقط واقعی کے ساتھ مطابقت ہونے کی وجہ سے آپ پہ عقاب نہیں کر سکتا. اب دوسری بات، آپ نے عمل کیا تھا حجت مشکوکہ پر، اور وہ حجت مشکوکہ واقعی کے خلاف تھا. آپ نے شہرت فتوائی نے کہا کہ تمہارے اوپر فلان چیز حرام ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، یا فلان چیز واجب ہے. شہرت فتوائی نے کہا کہ تمہارے پر فلان چیز واجب ہے یا حرام ہے، اور آپ نے بھی کیا کیا؟ فقط اسی شہرت فتوائی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہرت فتوائی میرا ہم حجت نہیں ہے، نہیں ہے. شارعی نے حجت شہرائی کو شہرت فتوائی کو حجت نہیں دیا، قرار نہیں دیا. جب شارعی نے خود حجت فتوائی کو یا شہرت فتوائی کو حجت قرار نہیں دیا تو پھر آپ نے پھر بھی عمل کیا اس پر. حجت ثابت نہ ہونے کے باوجود پھر بھی شہرت فتوائی کے حکم پہ آپ نے عمل کیا نا، لیکن بعد میں وہ واقعی کے مخالف تھی یا مطابق؟ واقعی کے مخالف تھی. پھر یہ شہرت فتوائی اور یہ ہمارا ظنیہ آپ کے لیے حجت جو ہے عذر فراہم نہیں کر سکتا. سمجھ میں آنے رہا ہے؟ ایک ہمارا ظنیہ کی حجت ثابت شدہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد میں اتفاقاً وہ واقعی کے کیا تھی؟ واقعی کے خلاف، مطابقت نہیں ہے، واقعی کے خلاف. تو پھر واقعی کے خلاف ہونے کے بعد پھر قیامت کے دن مولا کے سامنے آپ کیا کرنا چاہتا ہیں؟ کہ میں نے تو اس شہرت فتوائی پہ عمل کیا تھا،
لیکن کیا پتہ وہ واقعی کے خلاف تھا نہیں تھا، لہذا اگر واقعی کے مخالفت ہو تو میری کیا جو ہے وہ ہے، ہاں جی میری کیا غلطی ہیں، کیونکہ میں نے تو شہرت فتوائی پہ عمل کیا تھا، تو مولا کیا کہے گا، کیا کہے گا ہمیں، شہرت فتوائی میں نے تمہارے اوپر حجت قرار ہی نہیں دیا تو کیوں عمل کیا اس پر، کیونکہ تم نے اس شہرت فتوائی پہ عمل کر کے واقعی کو چھوڑا ہے، جبکہ شہرت فتوائی تمہارے اوپر حجت ہی نہیں کیا ہے، تو لہذا تم نے اس پر عمل کر کے واقعی کو کیوں چھوڑا، تو لہذا یہ جو ہمارے ظنی جس کی حجت ثابت نہیں ہے، اگر واقعی کی مخالفت ہونے کی صورت میں مولا آپ پر جو ہے قیامت کے دن عقاب کر سکتا ہے، یہ حجت فتوائی آپ کو یا شہرت فتوائی آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ولا یکون عذرا، یعنی یہ ہمارا یہ ظنیہ التی لم تثبت حجتہ، لم یحرث حجتہ، جس کی حجت محرز نہ ہو وہ آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر سکتا، کب، لدا مخالفتی، کہ جب آپ وہاں پر لدا مخالفتی ہی کی ضمانت ہے تو واقع مخالفتی، آپ نے اس شہرت کی مخالفت نہیں کی، اس پر تو عمل کیا ہے نا، لہذا مخالفت کس کی ہے آپ نے، واقع کی، اس پر عمل کر کے واقع کی مخالفت کی، یہاں مراد یہ ہے آپ نے واقع کی مخالفت کی کس بنا پر، اس شہرت فتوائی پہ عمل کر کے، اس ہمارا ظنی پہ عمل کر کے جو کہ مشکوک ہے، تو اس صورت میں پھر یہ آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر سکتا، کب عذر فراہم نہیں کر سکتا، ما عدم الاصابہ، جب یہ واقع کے مطابق نہ ہو، یعنی آپ نے واقع کی مخالفت کی، اس ہمارے ظنی پہ عمل کیا اور وہ ہمارے ظنی حجت بھی نہیں تھا، تو پھر قیامت کے دن آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہا ہے، ختم۔ تیسری بات، یعنی حجت پھیلی کی دو صفت ہو گئی اب تک، حجت پھیلی کی دو صفت ہو گیا، حجت پھیلی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، مواخذہ کرنا نہ کرنا، کہ اگر آپ حجت پھیلی ہونے کی صورت میں اس کی مخالفت اور مواخذہ ہو سکتا ہے، جو حجت پھیلی نہ ہو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری صفت، حجت پھیلی ہو تو یہ آپ کے لیے عذر فراہم کر سکتا ہے، جو چیز کو حجت پھیلی ثابت نہ ہو آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر سکتا۔ تیسری صفت، ولا یکون مخالفتہ تجریا، اگر جو حجت پھیلی ثابت نہ ہو، جس ہمارے کی حجت فعلیت ثابت نہ ہو، اس کی مخالفت کرنا تجری شمار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ شہرت فتوائی نے آپ کو کیا کہا، ایک چیز کی حرمت کا بتا دیا، شہرت فتوائی نے کیا کہا کہ فلان چیز حرام پانی، مثلا فلان جو فقہ ہے وہ حرام ہے فرض کرے، یا عصیر نبی فرض کرے حرام ہے، اس نے کہا حجت شہرت فتوائی نے، جو کہ حجت اس کی ثابت نہیں ہے، اور آپ نے پھر بھی اس حرام کام کو انجام دے دیا۔ اس ہمارے مشکوکہ نے کیا کہا تھا، فلان چیز حرام ہے کہا تھا، لیکن حرام ہونے کے باوجود آپ نے کیا کیا، اس کا ارتکاب کر دیا، تو یہ آیا یہ تجری ہے یا نہیں ہے، تجری نہیں ہے، کیوں، کیونکہ تجری اگر آپ حجت فعلی کی مخالفت کرنے سے تجری ہوتا ہے، لیکن جو حجت فعلی ہی نہیں رکھتا ہو، جس کی حجت مشکوک ہو، اس کی مخالفت کرنا تجری شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سمجھا جا رہا۔ اور چوتھی صفت، ولا یکون موافقتہ انقیادا، اور اس کی موافقت کرنا انقیاد شمار نہیں ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو کوئی حجت مشکوکہ، وہی شہرت فتوائی کی مثال لے لو جو کہ حجت مشکوک ہے فرض کریں، اس نے کسی چیز کے وجوب کا آپ کو بتا دیا، ٹھیک، اور آپ نے اسی کے انقیاد کر دیا، اس کی موافقت کر دیا، یعنی آپ نے اس کی کیا کی، اس کی موافقت کر دیا، آپ نے اس پر عمل کر دیا، تو پھر حجت مشکوکہ پر آپ عمل کریں تو آپ کا یہ عمل انقیاد شمار نہیں ہوگا، کیونکہ تجری و انتقاد کے بارے میں کیا کہا تھا مصنف نے، کہ تجری کے اوپر استحقاق عقاب بھی آ سکتا ہے اور انقیاد کے اوپر استحقاق ثواب بھی آ سکتا ہے، لیکن جب حجت مشکوکہ ہو اس کی مخالفت تجری بھی شمار نہیں ہوگا تاکہ اس پر عقاب آ جائے، اور جب یہ حجت مشکوکہ ہے تو جب حجت مشکوکہ ہے اس پر جو ہے اگر آپ اطاعت کریں تو اطاعت پر ثواب بھی آپ کو نہیں ملا، کیونکہ آپ کی یہ اطاعت انقیاد شمار نہیں ہوگی۔ کس عنوان سے، بما ہی موافقہ، فقط آپ کے اس پر موافقت کرنے کی وجہ سے، ہاں جی، آپ کے اس کی حجت مشکوکہ کی موافقت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے فقط اس عنوان سے اس کی موافقت کی نا، یعنی آپ نے یہاں موافقت کرنے کا دو طریقہ ہے، حجت مشکوکہ کی موافقت کرنے کا دو آپ کا ارادہ اور قصد دو ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ اسی حجت پر عمل کرنے کی نیت سے کرتا ہے، کیونکہ یہ حجت شہرت، کیونکہ حجت ہے، کیونکہ میرے اوپر اس پہ عمل کرنا چاہے، مولا نے میرے اوپر حجت قرار دیا ہے، جہاں تک مجھے اس کی موافقت کرنا چاہے، اس عنوان سے موافقت کرنے کی صورت میں پھر یہ موافقت انقیاد شمار نہیں ہوگا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن دوسری صورت،
آپ اس حجت مشکوکہ پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے موافقت کر رہے ہیں، لیکن موافقت کرنے میں آپ کا غرض اسی کے موافقت کا عنوان آپ کے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیوں موافقت کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ واقع تک مجھے لے جائے گا، میں اس حجت مشکوکہ پہ اس وجہ سے عمل کروں گا کیونکہ فرض کرے یہ حجت مشکوکہ اگر واقعی کے مطابقت ہو تو پھر مجھے واقعی والا حکم مل جائے گا۔ اس واقعی پہ عمل کرنے کے احتمال کے ساتھ، اس ظن کے ساتھ اگر حجت مشکوکہ پر احتمال رجا یعنی قصد رجا کی نیت سے موافقت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے واقعی تک میں پہنچ جاؤں گا، اس احتمال سے اگر اس کی موافقت کرنے کی صورت میں پھر یہ انقیاد ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک صورت میں انقیاد ہوگا، ایک صورت میں انقیاد نہیں ہوگا۔ انقیاد کب ہوگا؟ اگر واقعی کے ساتھ پہنچنے کے احتمال کے تحت اس امید کے ساتھ اگر اس کی موافقت کرے تو پھر یہ اگر واقعی تک آپ کو پہنچ جائے فرض کریں تو پھر یہ انقیاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ فقط اسی کی اطاعت بما ہوا امارے کی اطاعت کی نیت سے بجا لائے تو پھر انقیاد شمار نہیں ہوگا۔ تو لہذا ولا یکون موافقتہ بما ہی موافقہ انقیاد، اس کی اطاعت بما ہوا امارے کی اطاعت کے عنوان سے انقیاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ بِمَا هِيَ مُحْتَمَلَةٌ لِمُوَافَقَةِ الْوَاقِعِ كَذَلِكَ، اگرچہ یہ اسی امارہ مشکوکہ پہ انقیاد کرنا کس عنوان سے؟ بما ہی محتملۃ لموافقۃ الواقع، آپ اس احتمال کے تحت حجت مشکوکہ کی موافقت کریں کہ انشاءاللہ میں واقع تک پہنچ جاؤں گا، اگر اس واقع تک رسائی کرنے کی نیت سے کرنے کی صورت میں پھر کذالک یہ ہو سکتا ہے، کذالک اشارہ نہیں انقیاداً، پھر انقیاد شمار ہو سکتا ہے۔ کب؟ اذا وقعت برجاء اصابتہ، یہ اس وقت کہ اگر آپ اسی اصابت الواقع کی امید سے کریں، برجاء اصابت الواقع یعنی کہ آپ اس اسی حجت مشکوکہ پر عمل کریں اس امید کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ یہ واقعی کے ساتھ مطابقت ہوگی، اس واقعی کے ساتھ مطابقت ہونے کی امید کے ساتھ اس کی موافقت کرے تو پھر انقیاد شمار ہو جائے گا۔ حج لہذا فما الشک فی التعبد بھی، لہذا خلاصہ کرام دوبارہ اصل مطلب پہ آ جاتا ہے، تو لہذا حجت فعلیت نہ ہو تو پھر حجت فعلی نہ ہونے کی صورت میں جو حجت مشکوکہ ہو اس پر حجت فعلی کے آثار مرتب نہیں ہوں گے۔ حجت فعلی کے آثار کیا ہے؟ اس کی مخالفت کرنے سے، اگر واقعی کے ساتھ مطابقت ہو تب بھی اس کے مخالفت کرنے سے مولا آپ کے لیے جو عقاب نہیں کر سکتا ہے، اگر واقعی کی مخالفت مطابق نہ ہو آپ اس کی اطاعت کریں تو پھر آپ کو عذر فراہم نہیں کر سکتا، اور اس کی مخالفت کرنا تجری شمار نہیں ہوگا، اور اس کے موافقت کرنا انقیاد شمار نہیں ہوگا جب تک حجت فعلی ثابت نہیں ہو۔ تو قانون کیا ہوا پھر؟ فمع الشک فی التعبد بھی، لہذا کسی امارہ کی تعبد میں ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی تعبد بھی سے مراد ہے کہ مولا نے میرے اوپر مقام جعل و تشریع میں اس کی حجت کو جعل کیا ہے یا اس کی حجت کو جعل نہیں کیا ہے، اس میں اگر شک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یقطع بعدم حجتی، پھر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ پھر یقین ہو جائے گا کہ یہ حجت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ یقین تک پہنچ جائیں گے کہ انشاءاللہ یہ حجت، اس کی عدم حجت محرز ہے، پھر قطعاً آپ عدم حجت کا فتویٰ دیں گے فعلیت کے مرحلے میں۔ جب جعل و تشریع کے مرحلے میں حجت میں شک ہو جاتا ہے جعل میں تو پھر مقام فعلیت میں آپ قطعاً کہیں گے کہ یہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عدم و ترتیب شیء من الآثار الحجہ علیہ، اور پھر جب حجت فعلی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر حجیت کے جو 4 آثار ہم نے بتا دیا نا وہ 4 آثار اس حجت مشکوکہ پر مرتب بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، کیوں اس کے آثار مرتب نہیں ہوں گے؟ للقطع بانتفاء الموضوع مع الشک، کیونکہ موضوع یعنی حجت فعلیت کا موضوع، حجت فعلیت کا جو موضوع ہے وہ یہاں پر منتفی ہے، کس صورت میں؟ مع الشک فی الحجہ فی التعبد بھی، مولا کے تعبد بھی میں شک ہوتا ہے کہ مولا نے اس کی حجت کو جعل کیا ہے نہیں کیا، اس شک کی صورت میں پھر حجت فعلی کا موضوع سرے سے کیا طالبہ بانتفاء موضوع ہوتا ہے، کیونکہ حجت فعلی کا موضوع کیا ہے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے حجت میں، جب یقین بالحجہ نہ ہو، یقین بالتعبد بھی نہ ہو تو حجت فعلی کا آثار اس کا موضوع سرے سے طالبہ بانتفاء موضوع ہوتا ہے۔ وَعَلَمْرِ هَذَا وَعْدٌ، اور یعنی آگے فرماتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ یقینی بات ہے اور میری زندگی کی قسم ہے کہ لا يحتاج الى هذا واضح، یہ جو میں نے جواب دیا آپ کو، کیا جواب دیا؟ کہ اصل اولی عدم حجت ہے، جس کی حجت میں شک ہو تو اصل اولی عدم حجت ہے۔ کیوں عدم حجت ہے؟ کیونکہ حجت فعلی کے آثار جو 4 ہے اس پر مرتب نہیں ہوتا، یہ کہا تھا نا، تو یہ لا يحتاج الى مزید بیان، اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور اقامت برہان مزید ہمیں چند اور ادلہ کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ شیخ اعظم انصاری نے یہاں پر عدم حجت کو ثابت کرنے کے لیے 2 اور معیار بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔
على محمد وآل محمد.